السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ایگز کے حوالے سے، یعنی کہ انڈے کے حوالے سے، کہ انڈے کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور انڈے کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں، انڈے کو کس عمر میں کھایا جاتا ہے، کس عمر میں نہیں کھایا جاتا، اور انڈے کے بینیفٹ کے بارے میں، اور انڈے کو کس طریقے سے کھایا جاتا ہے، اس کے ڈوزز کے حوالے سے، اور انڈے کے ریئیکشنز اور انڈے کے نقصانات اور انڈے کے فائدے کے بارے میں میرا آج کا ٹاپک ہے۔ تو برائے مہربانی سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے انڈا ایک اللہ کا نعمت ہے، اور انڈا پروٹین سے بھرا ہوا ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں کیلشیم، وٹامنز، منرلز اور سلفر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ انڈے کے کھانے سے ہمارے ہڈیوں میں مضبوطی آ جاتی ہے، کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور ہڈیاں اکثر وٹامن D3 اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھربھرے پن آ جاتے ہیں ان میں، اور کمزوریاں آ جاتے ہیں، اور ان میں ٹوٹنا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انڈے کھانے سے ہمارے ہڈیاں مضبوط رہتے ہیں، ہمارا امیونٹی سسٹم بہتر رہتا ہے، جسم کے اندر کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے، وٹامن D3 کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور چھوٹے بچوں کی بڑھتی ہوئی گروتھنگ میں اضافہ کرتی ہے۔ تو انڈا آپ کچا دودھ میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں اگر آپ کا معدہ صحیح ہے، اور ابلے ہوئے انڈے کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ انڈا آملیٹ جو بھی قسم کا آپ کھا سکتے ہیں، آپ کا ہضمہ اور آپ کا جیسا آپ کا دل چاہے ویسا آپ اس کو انڈے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کی گردے یا ہیپاٹائٹس والے پیشنٹ ہیں، جن کی لیور سروسز ہیں، گردے فیلر ہیں، یا ہارٹس کی پرابلمز ہے، یا کولیسٹرول کی لیول بڑھ چکا ہے، یا یورک ایسڈ کی لیول بڑھ چکا ہے، اس پیشنٹ کو لینا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ کم از کم 40 سال کے بعد یا پھر 35 سال کے بعد، یا آپ کو موٹاپا ہے، آپ کو کولیسٹرول، یورک ایسڈس اور لیور فیلر اور کڈنی فیلر، آپ کو دل میں آپریشن ہوا ہو، یا آپ کے دل کے والوز بند ہو جس میں بلاکیج آیا ہو کولیسٹرول کی وجہ سے، تو اس صورت میں آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ کے گردے فیلر ہیں، یا آپ کے جسم میں موٹاپا زیادہ ہے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کا بیلنس برابر ہے، تو پھر آپ مسلسل نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کیلشیم کم ہے، وٹامن D3 کم ہے، امیونٹی ہے، خون کی کمی ہے، پتلا ہو، آپ کا جسم طاقت نہیں کر پا رہا ہو کوئی بھی خوراک کھانے سے، تو اس دوران آپ لے سکتے ہیں، اور ہر رات کو ایک دانہ انڈا آپ جس طریقے سے لے سکتے ہیں، یا پھر صبح ناشتے میں لے سکتے ہیں، مسلسل لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آنکھوں میں بینائی آ رہی ہے اس انڈے کے لینے سے، تو پھر آپ نہیں لے لیں، یا آپ کو بار بار مسلسل لوز موشن ہو رہا ہے تو بھی آپ اس کو نہیں لے لیں، یا آپ کے جسم میں شوگر ہے، زخم نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے، زخم پیپ دینا شروع کرے، تو پھر اس صورت میں بھی آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں۔ انڈا پروٹین سے بھرا ہوا وٹامن D3، کیلشیمز اور ملٹی وٹامنز کے طور استعمال ہوا ہوتا ہے۔ انڈے کی استعمال سے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور وہ آپ کو روحانی چیک اپ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ بتا دے گا کہ آپ بلا شبہ انڈا کھا سکتے ہیں۔ لیکن ملیریا بخار میں انڈا نہیں کھا لینا چاہیے، ٹائیفائڈ بخار میں انڈا نہیں کھا لینا چاہیے، اور کچھ ایسے بیماریاں ہوتے ہیں جس کے لوز موشن، الٹیاں، معدے کی خرابیاں، اس صورت میں آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ بقایا کسی بھی بیماری میں آپ لے سکتے ہیں، ملیریا بخار کے بعد، کمزوری کے بعد لے سکتے ہیں، ٹائیفائڈ بخار کی کمزوری کے بعد آپ لے سکتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے انجیکشن میڈیسنز کھانے کے بعد جو آپ کو ویکنیس ہوگی، کمزوری ہوگی، اس صورت میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ جنرل پروٹینز کی کمی کی وجہ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ہڈیوں میں، جوڑوں میں دردیں ہو، کمزوریاں ہو، کیلشیم وٹامن D3 کی کمی ہو، اس صورت میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ جو مائیں پریگننٹ ہیں ان ماں کو لازماً لینا چاہیے، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں ان ماں کو لازماً یہ لینا چاہیے۔ لیکن جو مسلم ہیں، جو ہمارے حضرات مسلمان ہیں، ان کو انڈا دیکھ لینا چاہیے، ایسے بھروسے مند دکان سے، شاپ سے لے لیں کہ وہ حلال کے انڈے بیچ دیں۔ کروکوڈائلس کے بھی انڈے ہوتے ہیں، اور سانپوں کے انڈے بھی آ جاتے ہیں، اور مختلف جانوروں کے انڈے آ جاتے ہیں، اور حرام جانوروں کے بھی انڈے آج کل مارکیٹوں میں اویلیبل ہیں، مل جاتے ہیں، آپ انہیں نہیں پہچان پاتے ہیں۔ جو دکان آپ کے نظر میں اچھا ہے، اس پہ آپ کا اعتماد ہے کہ یہ ہمیں اچھے سے اچھا پرووائڈ کر کے دے گا انڈا،
اور ہلال جانور کا، مرغی کا یا پھر بطخ کا، وہ یہ تو ہلال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جانور، سمندری جانور بھی انڈے دیتے ہیں، مگرمچھ بھی انڈے دیتے ہیں، کروکوڈائل بھی انڈے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سانپ، بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، وہ بھی انڈے دیتے ہیں۔ تو باہر ملک میں یا پھر دوسرے ہمارے تالابوں کے سائڈ میں جو انڈے مل جاتے ہیں، تالابوں کے سائڈ میں یا پھر سمندروں کے سائڈ میں یا پھر دریاؤں کے سائڈوں میں جو انڈے مل جاتے ہیں، وہ انڈے ہمارے بچے یا پھر غریب مسکین اٹھا کے یہی سمجھتے ہیں کہ مرغی بطخ کا انڈا ہے، اور وہ اسی انڈے کو لا کے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سانپ کا ہو یا مگرمچھ کا ہو یا ایسا کوئی اور حرام جانور کا انڈا ہو، اس سے آپ کو گریز کر لیں۔ بقایا انڈا آپ کو کھا لینا چاہیے، اپنے فیملی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ کو یہ انڈے کھا لینے چاہیے، اس سے آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ تو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو اگلے دن میں میرا دوسرا نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملنے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کوئی میڈیسن، کسی بھی میڈیسن کے حوالے سے، کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی بھی پرابلمز ہو، آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو کمنٹ پہ جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔